بنانے والے کی قسم ہے۔ تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اپنی کریشن کے حوالے سے کی ہے۔ ایک تو ارض وما تہاہا، سمائے وما بناہا، آسمان کو بنانے والا، آسمان اور اس کو بنانے والا، زمین اور اس کو بنانے والا، اور نفس کو درست کرنے والا۔ یہ تین جگہ ذات پروردگار نے اپنی قسم اپنی کریشن کے ساتھ اس نے قسم کھائی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان کے تزکیہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پہ رکھا ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا پچھلے لیکچرز میں بھی کہ بعثت کا مقصد کیا ہے۔ بعثت کا مقصد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی تو وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے رسول کو مبعوث فرمایا کہ جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو تزکیہ نفس رسالت کے 4 اہم کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ 4 اہم کام کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ نفوس کا تزکیہ کا مقام اتنا اہم ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے زمین کو گوڈی کر کے اور اس میں کھاد ڈال کے اور پانی ڈال کے اور اس کو نرم کر لیا جائے تاکہ اس میں پھر فصل اگائی جا سکے۔ تو تزکیہ نفس ہمارے نفسوں کی وہ زمین ہے جس کو ہم تیار کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں ایمان کی فصل اگائی جا سکے اور اس میں سے عرفان کے پودے نکلیں، اور اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب الہی کے پھل ہم اس میں سے حاصل کر سکیں۔ انسان جو ہے وہ عالم خلقت کا خلاصہ ہے، انسان اشرف المخلوقات اور مرکز ہے کائنات کا، اور عجیب و غریب مخلوق ہے جو عجائبات اور اسرار سے پر ہے۔ آج تک کوئی انسان کو مکمل طور سے نہیں کہہ پایا کہ انسان سب کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ انسان سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کریشن کے حساب ہی سے احکامات دیے گئے ہیں۔ اور یہ اس قدر اہم ہے کہ خالق نے نفس اور نفس کے خالق کی ایک ہی جگہ قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں نفس دونوں پر بولا جاتا ہے، روح اور جسم دونوں پر قرآن میں نفس ہے۔ کس طرح کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ روح کے بارے میں بھی، اور جو اس کی قوا کی درستگی، اس کی طاقتوں اور ظاہری حواس سے لے کر ادراک یعنی انڈرسٹینڈنگ، حافظہ یعنی میموری، انتقال یعنی کہ خیالات کا ایک دوسرے تک پہنچانا، یہ بھی ہم اگر اس میں جائیں باریکی میں، اس وقت نہیں ہے ورنہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ سائیکالوجی، سائیکیٹری میں اور سائیکو انالیسز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ ریکی کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی کافی ریسرچ اس سلسلے میں ہو رہی ہے اور لوگوں نے بڑے بڑے نتائج بھی حاصل کیے ہیں۔ تو یہ ہے تخیل ہے، امیجنیشن ہے، ابتکار ہے، فوکس ہے، عشق ہے، ارادہ ہے، تصمیم ہے، اور اسی قسم کے قوا، اسی قسم کی طاقتیں جو علم النفس کے عنوان کے تحت آتی ہیں، اور جسم کے تمام حیرت انگیز کارنامے اور کارخانے اور نظام جن کے بارے میں تفصیل سے علم النفسیات میں گفتگو کی جاتی ہے۔ جو لوگ نفسیات میں ایکسپرٹ ہیں اور جنہوں نے اسپیشلائز کیا ہے وہ اس پر زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو کر پائیں گے۔ تو اس میں نفس کے اندر ایک لفظ ہے جو 3 حروف پر مشتمل ہے، نون، فے اور سین۔ اس میں روح کا بھی تمام علم آ جاتا ہے، اس میں جسم کا بھی تمام علم آ جاتا ہے، اور اس میں نفس کا بھی تمام علم آ جاتا ہے۔ جسم کے بارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 33 حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال رب انی قتلت فیہم نفسا، اے میرے رب میں نے ان ظالم فرعونیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہاں جو نفس استعمال ہوا ہے یہاں جسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں جو نفس استعمال ہوا ہے وہ روح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موت کے وقت تمہارے نفوس کو نکالتا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اللہ کی قدرت اور نشانیاں ان دونوں میں ہیں، اور نفس کا ذکر نکرہ کی صورت میں آیا ہے ایز اے کامن ناؤن، کہ اس کی عظمت کی پیش نظر کہ یہ تصور جو ہے وہ مافوق اور ابہام سے ملا جلا ہے، یعنی
پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے ابھی نفس کا تصور. اور موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم نے اس کو موجود ناشناستہ یعنی ان ریکگنائزڈ اسپیشیز، یعنی کہ ایک ایسی تخلیق اللہ تعالیٰ کی جس کو ابھی مکمل طور سے ڈسکور نہیں کیا گیا. جتنی بھی انسانوں کی صلاحیتوں کو ابھی تک ڈسکور کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر نہیں. کہتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 7 یا 8% حصہ استعمال کرتے ہیں اور باقی حصہ جو ہے ہم استعمال ہی نہیں کرتے. وہ اب دیکھیے وہ کب وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے دماغوں کا مکمل 100% حصہ استعمال کرے گا تو پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا. یہ انسان کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور جس کی قسم کھائی گئی ہے. بعد والی آیات جو ہیں وہ انسان کی خلقت وجود سے مربوط اہم ترین مسئلے کو پیش کرتی ہیں کہ انسان کے جسم، روح، قوا اور نفس کو پوری طرح درست کر دیا، سواہا. جب درست کر دیا، ان کو آرگنائز کر دیا، تو پھر ان کو فجور اور تقوی کا الہام کیا. پھر ان کو یہ بتایا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اور الہام نگلنے یا پوری طرح پہننے کے معنی میں ہے. جب وہ تقوی کے راستے پر چلتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اگر وہ فجور کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. قرآنی قسموں کے نتائج کے ساتھ آپس میں کیا ربط ہے کہ ہم سورہ والشمس میں دیکھتے ہیں کہ سورج کو بیچ مین، جو سورج ہماری کائنات اور نظام شمسی کا بڑا مین حصہ ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں کاروبار زندگی جاری و ساری ہے، موسم بدلتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، انسانوں کو روشنی ملتی ہے، حیوانات، چرند پرند اور تمام مخلوقات کی زندگی اس دنیا میں سورج کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر سورج نہ ہو تو اس کائنات کا نظام ہمارے لیے، ہمارے نظام شمسی میں درہم برہم ہو کر رہ جائے. ویسے تو بہت سی گیلیکسیز ہیں، بہت سارے نظام شمسی ہیں، لیکن ہمارے نظام شمسی کی جو خاص کیفیت زندگی کی ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، والشمس، سورج کے ساتھ ہے. یہ اہم ترین بات ہے. اور انسانوں کی پرورش کے تمام وسائل، خوشبختی کے تمام سامان، سورج، چاند، آسمان، زمین اور تمہاری روح کو تمام صلاحیتوں کے ساتھ ہم نے خلق کیا. تمہیں ریسورسز بھی دے دیے، تمہیں چاند بھی دے دیا، زمین بھی دے دیا، آسمان بھی دے دیا، سورج بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا. اب تم تزکیہ کیوں نہیں کرتے جو کہ تمہارے لیے اہم ترین چیز ہے. سورج جو ہے وہ روشنی اور حرارت کا منبع ہے، اس سے غذا کا حصول ہوتا ہے، اس سے نباتات، حتیٰ کہ سمندر کے نیچے کی جو مخلوق ہے بظاہر سورج کی روشنی ان تک نہ بھی پہنچے لیکن ان کو بھی سورج کی ضرورت ہوتی ہے. تمام رنگ، جلوے، روشنی سورج سے ہی منسلک ہیں. فزکس نے یہ سب بتایا ہے. بارش، بادل، بخارات، چشمے، دریا، سمندر، نہریں، یہ تمام جو ہیں ان کا تعلق سورج سے ہے. ہوائیں جو گرمی سردی پیدا کرتی ہیں، جو اعتدال کرتی ہیں، گرم روئے ہیں، یہ سب سورج سے متعلق ہیں. پیٹرول، تیل، کانے، آبشار، بند، کوئلے، پتھر، یہ سب، ان کا سب کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اور نظام شمسی جو ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہے اور سورج، چاند، زمین یہ ہماری زندگی میں اہم ترین مقام رکھتے ہیں. فجور کے معنی وسیع شگاف کے ہیں جو کہ دیانت کے پردے کو چاک کرتا ہے. ایک انسان کھلم کھلا اپنے آپ کو فاسق و فاجر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ کتنا بھی ظاہر ہو، لیکن فجور کے معنی جو قرآن نے دیے ہیں کہ دیانت کے پردے کو چاک کر کے انسان کے اصلی حیثیت کو سامنے لے آتا ہے. اور تقوی جو ہے وہ نگہداری ہے، وہ پرہیزگاری ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں، آلودگیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے. اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نے فجور و تقوی کے عوامل روح میں ایجاد کر دیے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی روح میں لازمی آپ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ انسان فسق و فجور کی طرف جائے یا لازمی وہ تقوی کی طرف جائے. نہیں، اس کو صرف یہ تمیز دی ہے اور اس کو ہدایت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ برائی اور یہ بھلائی ہے. اب ارادے کی آزادی اسے عطا کی گئی ہے، اسے اختیار عطا کیا گیا ہے. کہ جب قرآن نے فرمایا نا کہ جب ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمین پر اور آسمان پر تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. فاشفقنا، وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. فحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. کانا انسانا ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کو آیہ امانت کہتے ہیں، قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ہے. یہ انسان کی مذمت میں نہیں ہے، یہ انسان کی تعریف میں ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اس نے اٹھا لیا جن کو اٹھانے سے زمین، آسمان، پہاڑ جو تھے وہ انہوں نے انکار کر دیا.
یہ بوجھ اس نے اٹھا لیا، اگرچہ کہ وہ ظالم تھا، اگرچہ کہ وہ جاہل تھا، لیکن اس کے اندر علم کی صلاحیت بھی تھی اور اس کے اندر عدل کی صلاحیت بھی تھی۔ علم اور عدل کی صلاحیت کی وجہ سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ارادے کی آزادی کے اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا سکے، اور اسی نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ عقل اور وجدان کی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کی ہے، یہ بے شمار نعمتیں جو ہیں ان میں سے اہم ترین نعمت ہے۔ یہ نعمت انسان کی زندگی بگاڑتی ہے یا انسان کی زندگی بناتی ہے۔ جس نے اپنے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نے فلاح پالی، اس نے کامیابی، نجات حاصل کر لی۔ تزکیہ کا مادہ جو ہے وہ، جیسے ہم زکوٰۃ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، نشو و نما پانا، طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، بڑھنا، آلودگیوں سے پاک کرنا۔ رشد و نمو اور نشو و نما کا سبب دونوں معنی میں ہے۔ تزکیہ بھی اسی معنی میں پاک کرنا، اور اسی پاک کرنے کے نتیجے میں بڑھنا اور پھولنا اور ترقی کرنا۔ اور رستگاری اور نجات ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو گناہوں اور کفر سے پاک رکھے، اپنے نفس کی تربیت خود کرے، اپنے نفس کی تزکیہ خود کرے اور اس کو خوبیوں سے آراستہ کرے اور اس کو علم و دانش کی قوت سے آراستہ کرے، وہ فلاح و بہبود کا حامل ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی زندگی کا مسئلہ بھی تزکیہ ہے کہ اگر یہ تزکیہ انسانی زندگی میں شامل ہے تو وہ سعادت مند ہے، اور اگر یہ تزکیہ اس میں شامل نہیں ہے تو وہ اپنی برائیوں کو قد افلح من وقد خاب من دساہا، اور وہ تباہ اور برباد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، دفن کر دیا۔ دساہا کا مادہ جو ہے وہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو ان کو مار دیا کرتے تھے، تو یہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کے معنی میں خوابہ نقصان اٹھانے والا، دساہا وہ جس نے اسے دفن کر دیا۔ اہل تقوی اپنے آپ کو آشکار کرتے ہیں اور اہل فجور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ عرب کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو مال و دولت کے حامل لوگ ہوتے تھے وہ اپنے خیمے اونچی جگہ پر لگایا کرتے تھے تاکہ غریب اور فقیر اور ضرورت مند لوگ ان سے مانوس ہو سکیں اور خوف نہ کھائیں، اور وہ ان کے پاس آئیں اور وہ سخاوت کر کے ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ اور جو بخیل اور کنجوس لوگ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے۔ ان معنوں میں بھی یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی کہا گیا کہ گناہگار لوگ خود کو صالح لوگوں کے درمیان بھی چھپا لیا کرتے ہیں تاکہ ان کی حقیقت پر پردہ پڑا رہے اور کسی کو ان کے فسق و فجور کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اطاعت خداوندی ہے، رشد و نمو ہے، اور فجور جو ہے وہ انواع و اقسام کے معاصی اور گناہ اور ان میں مبتلا ہونا ہے۔ تزکیہ نفس انسان جب حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے توفیق طلب کرنا اور دعا مانگنا کہ تو ہمیں عطا کر، یہ بہت ضروری ہے۔ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے اور پھر اس کو مختلف مدارج سے گزار کے تزکیے کی وہ اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ جب اس کے لیے اطاعت خداوندی آسان ہو جاتی ہے، ذکر الہی میں لذت حاصل کرتا ہے اور نماز میں اور عبادات میں فوکس اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مدارج ہیں، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت ہم چاہیں تو ہم فوراً اس مقام پر پہنچ جائیں، نہیں، صبر کے ساتھ، کیونکہ صبر کائنات کا مین مرکزی نقطہ ہے۔ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے، دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے میں، اور ہمارے تو اتنے ہادی ہمارے امام ہمارا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے سمود کو سزا دے دی، تباہ و برباد کر دیا، پھر وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ جو ہے وہ سزا دینے اور سزا دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جیسے دنیا کے بادشاہ جو ہیں کہ وہ اگر کسی قوم کو اپنی کسی فرض کریں کہیں بغاوت ہوئی اور بادشاہ اس کی بغاوت کو چلنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھاتے ہیں تو ان اقدامات کے نتیجے میں بھی ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے اور اس کے بعد میں نتائج کیا ہوں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی حاکمیت اور اس کی مالکیت جو ہے وہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی کے انجام سے نہیں ڈرتا، اور اس کی اپنی طاقت ہے اور اپنی قدرت ہے اور اس کو کسی کا خوف ڈر نہیں ہے۔ وہ تمام امور و عواقب پر احاطہ رکھتا ہے۔ اس کی قدرت میں حوادث کے برے نتائج کے مقابلے میں
کسی قسم کی کمزوری یا ناتوانی کی آمیزش نہیں ہوتی، اور وہ انتہائی قاطعیت کے ساتھ انجام دیتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کو ہم نے دیکھا، جیسے نیچے والے چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ اقوام ہیں۔ ہم تھوڑا سا ابھی آگے جا کے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کن کن آیات میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ مختصر آیات میں پوری قوم کی تاریخ بیان کر دی کہ وہ کس طرح تکذیب کرتے تھے، اور کس طرح ہم نے کسی کو چنگھاڑ سے، کسی کو آندھی سے، کسی کو پتھروں سے، اور کسی کو سیلاب سے، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا دنیا کہ وہ پروردگار جو طاقت اور قدرت کا یہ درجہ رکھتا ہے، اور جس کی مالک ملک ہونے میں کسی کا کوئی، ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ جو ہم ان باتوں کو سرسری لے دے کے گزر جاتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے یہ سب کچھ، یہ تاریخ کا حصہ جو ہم نے شروع کے لیکچرز میں دیکھا تھا، قرآن میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ ہماری عبرت کے لیے جگہ جگہ کہا گیا کہ تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ ہم نے تاریخ اسی لیے بیان کی ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب دیکھیے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اس میں، جو کذبت ثمود بطغواہا۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ دراصل وہ اونٹنی والا اس میں جو قصہ تھا وہ ہے، اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ عذاب 3 دن میں تمہیں گھیر لے گا، لیکن ان لوگوں نے توبہ کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی اور سرکشی اختیار کی۔ یہ یعنی کہ یہ ان کی نافرمانی اور ان کے معاصی اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی ایک اتنی خوفناک داستان ہے کہ وہ نکل کھڑے ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی تلاش میں کہ ہم نعوذ باللہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، کہ یہ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، اور ہوا پھر عذاب نے انہیں ایسے جا لیا کہ وہ نیست و نابود اس دنیا سے ہو گئے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس آدمی کا نام قدار بن سالف تھا۔ قوم سمود کا وہ شخص جس نے ناقہ صالح کی کونچیں کاٹ دی تھیں اور ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت شقی قدار بن سالف تھا، اور ایک عبد الرحمن ابن ملجم آخر زمانے میں وہ ہوگا جو یا علی تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ تو ان دونوں کے بعد، قدار بن سالف کے بعد دیکھیں آسمانی بجلی کا عذاب آیا قوم سمود کے اوپر، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے جو مولا کے سر پہ ضربت ماری۔ اس کے بعد کیا عذاب آیا؟ بنی امیہ کی ظالم حکومت کا عذاب مسلمانوں پر مسلط ہوا، یہ وہ عذاب آیا، یہ احادیث مبارکہ نے بتایا۔ تو یہ جب قسمیں کھائی گئی ہیں تو اس میں تہذیب نفس کے بارے میں کہ اپنے آپ کی ٹریننگ تربیت کرنا، اور خود کسی دوسرے سے توقع کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کے لیے تربیت نفس وہ نہیں کرتا، یہ اپنی ذمہ داری ہے انسان کی کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ خود ہی کر سکتا ہے۔ اور خدائے بزرگ و برکتر نے 3 دفعہ قسم کھائی ہے کہ مقصد حیات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرے اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کا ذمہ دار جان کر اپنی فلاح کا سامان ایمان اور عمل صالح سے کیا جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں قوم سمود کی تھوڑی سی مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ پہلے حصے کے ہم نے نکات تھوڑے سے دیکھے کہ کس طرح قسمیں کھائی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ تزکیہ نفس اہم ترین فریضہ ہے انسان کا، کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے اس کے لیے سب سے بہترین کہ وہ اپنے آپ دیکھیے۔ آیہ تطہیر میں ہم ہر صبح یہاں دیکھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے حدیث قصہ کی۔ آیہ تطہیر میں جو اعلیٰ ترین فضیلت اور خوبی کیا ہے؟ طہرہم تطہیرا، پاک قرار دیا، جیسا کہ پاک قرار دینے کا حق ہے۔ اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت دنیا میں نہیں، نہ کوئی دولت، نہ کوئی مال، نہ کوئی عزت، نہ کوئی سونا، نہ چاندی، نہ صحت، نہ زندگی، نہ جوانی، نہ اقتدار، نہ حکومت، اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں۔ جب قرآن نے وہ اعلیٰ ترین درجہ بتا دیا جو اہل بیت اطہار کے لیے، طہرہم تطہیرا، اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حیات انسانی کا اعلیٰ ترین مقصد اور اس کی اعلیٰ ترین معیار اور منزل جو ہے وہ تطہیر و تزکیہ نفس ہونی چاہیے۔ تطہیر و تزکیہ نفس اور پاکیزگی، جس طرح ہم اپنے جسموں کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھروں، اپنے محلوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زینت اور ڈیکور کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے نفوذ کے تزکیہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین منزل پر پہنچنا چاہیے۔ قرآن کا یہ تقاضا ہے اور انسان کے لیے الہامی ہدایت کا یہ مقصد ہے۔ تو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو قدیم ترین اقوام میں سے تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان
حجاز اور یعنی سعودی عربیہ اور شام کے درمیان ایک کوہستانی علاقے میں آباد تھی. ان کی زندگی بہت خوشحال تھی، زمینیں آباد، ان میں کے بعد بہت سارے باغات اور مویشی تھے اور بہت خوبصورت گھر تھے، پھل تھے اور بڑے خوش و خرم زندگی گزارتے تھے وہ، لیکن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور اپنے وقت کے پیغمبر، ان کے وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام جو تھے ان کی تکذیب کیا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا متمول لوگوں میں خاص طور سے بہت جو پیسہ دولت، جو غنی ہیں، جو بالکل کسی کا غم فکر نہیں ہے، ان کو مذاق اڑانے کی بڑی عادت ہوتی ہے. اور یہ بڑی میں تو کانپ جاتی ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کے لوگ اٹھتے بیٹھتے محفلوں میں اور بات چیت میں جو ہے وہ ایک تمسخرانہ جملہ چھوڑ دیا اور بتا دیا کہ ہم ان سب چیزوں سے جو ہیں وہ ماورا ہیں، تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے. آخرکار خدا نے ایک آسمانی بجلی کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. اس قوم کی ظاہری سرکشی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان میں ایک شقی ترین آدمی، بدبخت ترین آدمی وہ کھڑا ہوا اور اس نے ناقہ صالح کو ہلاک کر دیا. یہ وہ اونٹنی تھی جو معجزانہ طور پر پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی. جب وہ مذاق اڑایا کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کا، تو پرانی قوموں کا یہ بڑا وتیرہ تھا کہ وہ پیغمبروں سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. اب پوچھا کہ بھئی کیا معجزہ تمہیں چاہیے؟ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ اونٹنی پریگننٹ بھی ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور پروردگار نے ان کی دعا کے نتیجے میں اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی برآمد کی جو پریگننٹ بھی تھی. اب جب اونٹنی وہ برآمد ہو گئی تو اس وقت یہ بتایا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہ دیکھو یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اگر تم نے اس کی تکذیب کی یا تم نے اس کو تنگ کیا یا تم نے اس کو قتل کیا تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا. ایک دن یہ اونٹنی سارا پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ سارے یہ جو پانی ہے اس بستی کا اس سے تم لوگ فائدہ اٹھاؤ گے، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم لوگ اونٹنی کے دودھ سے استفادہ حاصل کرو گے. کیونکہ یہ معجزے کی اونٹنی تھی تو اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ سب لوگ اس سے سیراب ہو جایا کرتے تھے. لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی مذاق میں ٹالا اور اس کو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے ناقے کو پانی پینے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اس کو تنگ نہ کرو، ایک اللہ کی نشانی ہے، اس کو پھرنے چلنے دو، پانی پینے دو. لیکن انہوں نے اس کا بھی مذاق بنایا اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو قدار بن سالف جو کہ بدبخت ترین انسان تھا، اس کو جیسے ایک طرح سے ہائر کر لیتے ہیں نا کوئی، اس کو کہا کہ تم اس کو ختم کر دو. تو اس نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے، کونچے کاٹ ڈالی اور وہ اونٹنی ایک چیخ مار کے وہ زمین پہ گر پڑی اور وہ ختم ہو گئی. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اس کے معجزے کو تکذیب کی انہوں نے. سورہ قمر کی آیت نمبر 28 میں بھی اس کا ذکر ہے. بتایا گیا تھا کہ اگر تم نے ناقے کو ہاتھ لگایا تو عذاب الہی تمہیں آ لے گا، لیکن ان لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کی. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، نبی کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو عقر کر دیا. عقر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جڑیں کاٹ دیں، کونچیں کاٹ دیں، مار ڈالا. ان کے پروردگار نے ان کو اس گناہ کی سزا میں عذاب دیا اور نابود کر دیا اور ان کو ختم کر دیا اور اس سرزمین کو بالکل لیول کر دیا، ہموار کر دیا. سائقہ وہ بجلی تھی اور وہ اتنی خوفناک تڑپتی ہوئی بجلی تھی جس نے ان کو گھیر لیا اور پھر ان کی زمین کو ہلا کر زلزلے سے ان کے گھر جو تھے وہ ان کے قبر بن گئے. جن گھروں میں تھے وہ گھر مسمار ہو گئے اور وہ گھر جو تھے وہ قبروں میں تبدیل ہو گئے. فدمدمہ جو ہے وہ عذاب کے معنوں میں آیا ہے، اور کبھی ہلاک کرنے کے اور کبھی عذاب مکمل سزا کے. فدمدمہ علیہم، کوٹنا، جڑ سے نکال پھینکنا، نرم کرنا، غضبناک ہونا، احاطہ کرنا، یہ تمام ان معنی میں آیا ہے کہ جو اس قوم کو کوٹ کر اور اس کو جڑ سے اس کی نکال کر اس کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. بہت سی اقوام آثار عذاب کے وقت پشیمان ہوئی، توبہ مانگ کرنے لگی، لیکن یہ وہ بدبخت قوم تھی سمود کی کہ جب آثار عذاب دیکھے تو تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ یہ کہاں ہیں، ہمارے پہ عذاب لا رہے ہیں، ہم ان کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیں گے. یہ روح البیان تفسیر میں بیان کیا گیا. اور یہ خدا و پیغمبر کے مقابلے میں اس قوم نے سرکشی کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات دی اور اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا اس دنیا سے. اور یہ عذاب کی جو ہیں
عذاب کے یہ علاقے جن پہ عذاب نازل ہوا تھا، لوگ جب زیارات کرنے مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو اکثر قافلوں کو جب بائی روڈ جاتے ہیں تو وہاں سے گزارا جاتا ہے، تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ پڑھ کے وہاں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ حکم ہے کہ ان جگہوں پہ ٹھہرو مت، جہاں جن زمینوں پر عذاب الہی نازل ہوا ہے ان زمینوں پر مت ٹھہرو، وہاں سے اگر راستے سے گزرنا پڑے تو تیزی سے گزر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سورج جو ہے وہ اس سے مراد اولین مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند سے مراد مولا علی علیہ السلام، اور دن سے مراد امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، اور واللیل سے مراد بنی امیہ کی حکومت ہے۔ یہ ابن عباس نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ شمس سے اور فرمایا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو روشن اور واضح کیا، اور قمر سے مراد مولا علی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد آئے اور ان کا سینہ جناب رسول خدا نے علم سے بھر دیا، تو یہ تفاسیر میں بیان کیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہار سے مراد، دن سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ امام تشریف جب لائیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، تو ظلم کی تاریکی ختم ہو جائے گی اور عدل کا دن نمودار ہوگا، اور پیس اور جسٹس، سوشل جسٹس اس دنیا میں پھیلے گا۔ فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا جب میں تبلیغ رسالت پر فائز ہوا تو بنی امیہ کو میں نے اسلام اور خدا کا پیغام دیا، مگر انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ پھر میں نے بنی ہاشم کو دعوت دی تو انہوں نے میری حمایت کی، اور حضرت ابو طالب نے میری حمایت کی، اور ان کے بیٹے نے میری حمایت کی، مگر ایمان کو حضرت ابو طالب نے اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ ہم آخری جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ دیکھ کر جبریل نے اللہ کے حکم سے اپنا جھنڈا علم بنی ہاشم میں نصب کر دیا۔ بنی ہاشم میں حضور کے خاندان کا نام بنی ہاشم، اور آج تک جو آخری امام تک جو ہے وہی سلسلہ نسب، یہ بنی ہاشم کو فضیلت حاصل ہے کہ ان کی پروجنی میں امامت کا سلسلہ بھی قائم ہوا، اور ہم بنی ہاشم میں اللہ تعالیٰ کا جھنڈا گاڑا گیا، اور ابلیس نے اپنا جھنڈا بنی امیہ میں گاڑ دیا، اور جس کی تاریکی اور جس ظلم و ستم سے تاریخ کے تمام صفحے جو ہیں وہ خون آلود ہوئے ہیں، جن کا ذکر ہم کرتے ہیں تو آج تک ہم اشک آلود ہیں، روتے ہیں بنی امیہ کے مظالم۔ تو ابلیس نے اپنا جھنڈا بنی امیہ میں گاڑ دیا تھا، تو وہ اور ان کی اولاد، ہماری اولاد تا قیامت جو ہے وہ دشمن رہے گی، یہ فرمایا۔ اچھا، جب کہا گیا کہ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، تو تہا کے معنی کسی چیز کو دھکیلنا ہوتا ہے، اس سے زمین کی حرکت محوری ثابت ہوتی ہے کہ زمین اپنے آربٹ کے گرد جو گھومتی ہے دھکیل دھکیل کر۔ یہ قرآن کی اس آیت سے، اس اشارے سے جو ہے وہ اتنی بڑی سائنسی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ دوسرے معنی جو ہیں وہ بچھانے کے ہیں کہ اس سے پہلے زمین پانی میں غرق تھی، آہستہ آہستہ پانی نیچے بیٹھتا گیا، اور خشکی کے حصے جب ہم سائنس کی اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کائنات بگ بینگ، کس طرح اس کائنات کا آغاز ہوا کہ دھواں تھا، اس کے بعد پانی تھا، پھر پانی جذب ہونا شروع ہوا اور زمین